ایک بہن نے سوال بھیجا کہ آن لائن کہیں سے وہ پڑھ رہی تھیں اور انہیں چھوڑ کر کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ پہلی مدرس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تمہارا برا بھلا کرے، تم نے جماعت بدلی ہے، کلاس بدلی ہے۔ تو ایسا شرعی طور پہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور جماعت بدلنا یا ٹیچر بدلنا یہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ فلاں اگر معلم یا معلمہ سے بندہ پڑھ رہا ہے تو اسی سے پڑھتا رہے۔ چینج کیا جا سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت، اور آن لائن سے یقیناً جو ہے کسی مدرسے میں مباشر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آن لائن میں اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ڈائریکٹ پڑھنے میں ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے۔ اور انہیں بھی اہل قرآن کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس فیس نہیں دی جا رہی، آن لائن ہی کو پڑھ رہا تو ناراض ہو جائے اور بندہ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ یہ اہل قرآن کا اخلاق نہیں ہے۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو پڑھنا چاہے اسے اچھے اخلاق سے ٹریٹ کریں، اچھے اخلاق سے جو ہیں انہیں پڑھائیں، اور جو چھوڑنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو کہ آپ جماعت نہیں بدل سکتے، آپ میرے ساتھ شروع کیا ہے تو میرے ساتھ ہی پڑھیں۔ ایسا شرعی طور پہ کوئی تقاضا یا ایسا کوئی شرعی طور پہ کوئی شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ بندے کو لازم ہی ایک ہی مدرس سے پڑھنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ بھائی کا سوال ہے صفوں کے بارے میں کہ بچے پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا انہیں پچھلی صف میں دھکیل دینا چاہیے اور پہلی صف میں بڑے بالغ کھڑے ہوں اور بچے پچھلی صف میں ہوں؟ تو تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو مسعود البدری سے بھی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، دونوں صحابی ہیں، اور اس حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لا یلیانی یعنی لیدنو منی، یعنی میرے قریب کون ہوں؟ اولو الاحلام والنہا، بالغ اور عاقل، یعنی بالغ بچے چھوٹے نہ ہوں، لیلیانی لیدنو یعنی قریب میرے ہوں، امام کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو بالغ اور عاقل ہیں، سمجھدار ہیں کہ امام اگر بھول جائے تو لقمہ دے سکیں، امام اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے پیچھے سے کسی کو نائب آگے کرنا چاہے تو بھی کر سکے۔ اس لیے آپ نے یہ سنت طریقہ یہ بتایا کہ امام کے پیچھے عقل مند اور بالغ ہونے چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پہلی صف میں جو ہے چھوٹے بچے کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری ایک روایت جو ہے وہ ابو مالک الاشعری کی روایت ہے جو کہ ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو نماز نہ بتاؤں، تو انہوں نے عورتوں، بچوں اور آدمیوں کو اکٹھا کیا، اذان کہی، وضو کیا، اور پھر پہلی صف میں بڑے آدمی، دوسری صف میں بچے، اور تیسری صف میں عورتوں کو کھڑا کیا۔ لیکن یہ روایت جو مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے اسے شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح ایک روایت ملتی ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو بخاری کے اندر ہے، اور امام بخاری نے اس پہ یہ باب باندھا ہے کہ صبیان جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ جنازے کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے اور ایک آپ نے قبر دیکھی کہ یہ رات کو دفن کیا، انہوں نے کہا کہ اندھیرا تھا، رات کو ہم نے دفن کر دیا اور آپ کو پسند نہ کیا کہ بیدار کیا جائے، تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ صف بنا کے جو ہے اس کا جنازہ پڑھا۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی بڑے آدمیوں کے ساتھ صف میں تھا، اور وہ چھوٹی عمر تھی ان کی اس وقت، کیونکہ آپ بالغ ہوئے ہیں تقریباً حجۃ الوداع کے قریب، تو یہ نماز پہلے پڑھی گئی تو بچے تھے آپ اس وقت۔ تو اس پہ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی استنباط کیا ہے، اور آج یہی محسوس ہوتا ہے کہ پہلی صف سے بچوں کو پیچھے نہ کیا جائے، اور ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کسی کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پہ بیٹھے نہ، اور جو پہلے کسی جگہ پہ جائے وہی اس کا حقدار ہے۔ تو جو بچے پہلے مسجد میں آئے ہیں اور دائیں جانب یا بائیں جانب پہلی صف کے کھڑے، انہیں پیچھے نہ دھکیلا جائے۔ متاخر آنے والے جو لیٹ آنے والے ہیں صرف امام کے پیچھے بس بچے نہ کھڑے ہوں، اور باقی پہلی صف کے اندر بچے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور بعض نے تو یہ کہا کہ بچوں کو، فقہا نے کہا کہ بڑوں کے درمیان میں بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ سیکھیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس بھی بڑوں میں کھڑے ہوئے اور اس سے بڑے لوگوں سے نماز بھی سیکھیں اور شور بھی نہ مچائیں۔ ایک ہی صف میں ویسے کھڑے ہو جائیں بچے تو شور بھی مچا سکتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سیکھیں گے اگر نماز میں کوئی غلطی بھی ہوگی تو۔ واللہ تعالی عالم۔